बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, जो बल्दियाती इंतखाबात है जमहूरी निज़ाम का नहायत ही आम सतून तस्वुर किए जाते हैं, मगर सूबाई हुकूमतों की अगर बात करें तो वो इसके इनेकाद के अंदर मुसलसल ताख़ीर कर रही हैं। ये सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि ताख़ीर की वजह क्या है। हमें याद रखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़े तौर पर इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद पंजाब हुकूमत जो है, क्या वजूहात है कि इन इंतखाबात की राह में रुकावट बनी हुई है, ये रुकावट का किरदार अदा कर रही है। क्या सूबाई हुकूमतें वाकई बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है, या फिर हम ये समझ सकते हैं कि पसे पर्दा कुछ और ऐसे अवामल हैं जो कि कार फरमा है। ये इस पे बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ इकॉनमी के ऊपर भी बात होगी। IMF से वक्ती तौर पे तो हमें नजर आ रहा है कि रिलीफ मिल गया है, लेकिन सवाल फिर घूम कर वही आता है कि क्या अवाम तक इसके असरात पहुंचेंगे, क्योंकि जो मुल्क की मैशत है वो दगरगूं है, गरीब तर होता चला जा रहा है। बिजली और गैस के बिलों को देखें तो उसकी अदायगी जो है वो पूरे तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक अजाब बनी हुई है। आम आदमी अपने अच्छे दिन का इंतजार कर रहा है, मगर वो अच्छा दिन, वो अच्छा वक्त उसका कब आएगा, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और इस वक्त स्टूडियोज में हमें सीनियर सियासतदान दानियल अजीज साहब ने ज्वाइन किया। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मैंने इब्तदाई में बताया, हमें पता है कि दुनिया में जहाँ भी जमहूरी निज़ाम है, लोकल बॉडीज इलेक्शन जो हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे वज़ीर आज़म हमें हर रोज़ ये बताते हैं कि जी दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, रियासत के लिए सियासत कुर्बान कर दी, शबाना रोज़ मेहनत हो रही है। अगर निचली सतह पर ये इख्तियार ट्रांसफ़र हो जाए तो क्या मुज़िका खेज़ है कि मतलब आप निचली सतह पर अगर ये ट्रांसफ़र कर देते हैं तो चीज़ें बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकती हैं, हुकूमत का बोझ कम हो जाता है। जी, ये शबाना रोज़ से मुझे शहबाज शरीफ साहब याद आते हैं। ये शबाना रोज़ मेहनत तो हो रही है, और अभी क्योंकि IMF अच्छी बात है कि उनका हमें मुआहदा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा ढोल पीटा जा रहा है, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही हैं। मगर मसला ये है कि मुल्क के वक्ती तौर पे तो वो एक हम ICU में हमें ऑक्सीजन लग गई है, मगर हमने कैसे जनरल वार्ड या नॉर्मल ज़िंदगी के तौर पे गुजारना है, क्योंकि पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं वो अब से नहीं कई सालों से दहाइयाँ हो गई हैं, वहीं के वहीं हैं। और जो निज़ाम सल्तनत चल रहा है वो ये बार बार, आपने सिर्फ बल्दियात की बात की, मैं उसको ज़रा कैनवस वसी करना चाहूँगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एक टर्म बन गई है, आम आदमी पूछता है ये क्या है। बुनियादी जो इंतज़ामी, अदालती और सियासी निज़ाम की इस्लाहात हैं, जब तक उसको ठीक नहीं किया जाएगा तो मुल्क नहीं ठीक होता। ये तारीख का सबक है, दुनिया में हर जगह ऐसे ही हुआ है। तो वो उसकी सूरत हाल पे आज बहस करना चाहेंगे हम। ये डे टू डे की सियासत के ऊपर आज बिल्कुल बात नहीं करेंगे। वो इस वजह से भी कि वक्ती तौर पर चाहे हमें एक टिका लग गया हो IMF का, मगर अभी भी हमारी जो गुर्बत की सूरत हाल है 44% गुर्बत है। उसके बाद हमारी जो है बेरोजगारी 11% है और बढ़ रही है, दोनों बढ़ रही हैं। हम दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में हैं। तमाम ही जो आप डेवलपमेंट के इंडेक्सेस दुनिया के ले लें, हम आखिरी 4-5 में आते हैं। हमारा मुकाबला जो होता है वो माली, सोमालिया, अफगानिस्तान, गरीब तरीन दुनिया के ममालिक में हैं। और ना सिर्फ गुर्बत के हवाले से, इंतज़ामी हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, दहशत गर्दी के हवाले से, और यहाँ का हम निज़ाम ठीक नहीं कर पा रहे हैं कि 1-2 मैंने गुर्बत की मिसाल दे दी, बेरोज़गारी की 11%, जिसका ये मतलब है कि 11% बड़ी है कि इस वक्त 2 करोड़ नौजवान जो हैं हमारे बेरोज़गार हैं। और क्यों ना बेरोज़गार हों, जबकि हमारी फसलों की 5वीं फसलें नीचे जा रही हैं। हमारी जो कपास है उसका अभी बता रहे हैं कि 33% कमी हो सकती है, और गंदम पहले ही जो है 40 से 60% कमी है। बाकी तीनों फसलें भी वो आगे से कम हैं। इंडस्ट्री जो है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स जहाँ रोज़गार उसको मिलता है, वो -187 पे है। सो ना आपकी ज़राअत चल रही है, ना आपकी इंडस्ट्री चल रही है, बेरोज़गारी तो होगी। आम लोग भूखे नंगे फिर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हमारे से बढ़ रही है। मैं लार्जर फिगर दे रहा हूँ। ये जब तक हम निज़ाम ठीक नहीं करेंगे तो उसके बगैर ये मसला हल नहीं होगा। कड़ियां ही हैं जो आमिर साहब हम बल्दियाती इंतखाब की मैं एग्जैक्टली इसलिए दानियाल चौधरी से ज़्यादा इसके लिए मौजूद इसलिए कोई नहीं शख्स कि इन्होंने हमें ये कहना पड़ता है, मानना पड़ता है कि जो आखिरी काविश हुई, हमें मुशर्रफ से बहुत इख्तलाफात हैं, हम हर डिक्टेटर के ख़िलाफ़ रहे हुए हैं, पर आखिरी कोशिश के अंदर ये भी शामिल थे, वो मुशर्रफ के दौर में हुई थी।
थी जब ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए थे, NRB एक बनाई गई थी, तो मैं इसलिए दानियाल ने इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में इनकी ये बहुत सब, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इनसे इस वक्त बात करें। एक तो ओवरऑल जो दानियाल चौधरी, मैंने ये जो एक इब्तिदाइया दिया है कि इन मसाइल को हल इस्लाहात के बगैर हम आगे नहीं जा सकते, डे टू डे की बजाय लार्जर पिक्चर पे ज़रा आप तबसरा करें, फिर मैं ज़रा स्पेसिफिक्स पे आता हूँ। जी, इसमें वाज़ेह तौर पर सिर्फ ये नहीं हुआ था, बल्कि ये जो मुकामी हुकूमतों का नया निज़ाम बनाया था, इसका नाम लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ के बजाय लोकल गवर्नमेंट रखा गया था। और इसके पीछे एक पूरी हिकमत अमली थी जिसके तहत डिविजनल टियर वाइंड अप कर दिया गया था और प्रोविंस को प्रोविंस के फंक्शंस और डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट के फंक्शंस सौंप दिए गए थे, और उसके लिए प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के ज़रिए उनको पैसे भी फराहम किए गए थे। अब सूरत हाल ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सियासी बरादरी है, क्योंकि जब 1979 में लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हुआ ज़िया दौर में, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ज़ेर ताब थी, और फिर 1985 में जब पार्टीलेस इलेक्शन हुआ तो वो लोग जो 1979 से एक किस्म की जमहूरियत की नर्सरी में थे, जब पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट कर दिया इलेक्शन का 1985 का, तो वो लोग प्रोविंशियल असेंबलीज़ में आ गए, जिसमें ये सारा जो उन्होंने प्रैक्टिस की 1979 से, उनको एक पोर्क बैरल पॉलिटिक्स या ऑन द डोल रखा गया था जानबूझ के, ताकि अफ़गानिस्तान की जंग जो है उसको लड़ने के वक्त पे यहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला ना उभर पड़े। और बिल्कुल उनको एनेस्थीसिया पे लगा दिया था, और वो जो कुछ भी कर रहे थे वो एक्सपेक्टेड था कि वो छोटा मोटा इधर से किनारे कनूरे काट के तो अपने आप को भी इनरिच करेंगे। तो वही फ़लसफ़ा जो है सियासत का, ठेकेदारी निज़ाम का, हिस्सों का, परसेंटेजेस का, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, रिक्रूटमेंट के पैसे, पटवारियों से पैसे, लाइनमैन से पैसे, तहसीलदार तक इन्होंने नहीं बख्शा, वो लेके तो ये टोला जो है ये आ गया प्रोविंशियल लेवल पे। और उस वक्त जो ये नून लीग का फॉर्मेटिव ईयर्स थे, तो इनको भी जो है यही सिखाया गया था, क्योंकि एक नज़रियाती सियासत चल रही थी तब तक, जिसमें एक कम्युनिज़म वर्सेस कैपिटलिज्म का एक बड़ा सीवियर डिवाइड था बेसिकली इकोनॉमिक्स के बारे में। और इनको फिर ये तो ना इधर थे ना उधर थे, तो इनको लोग मिलते ही नहीं थे, तो ये चल रहा है सिलसिला आज तक भी। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो है ना क्रीप इन कर गया। मैं जब मेरे वालिद साहब MPA बने थे, तो उस वक्त ये मशहूर था कि अगर कोई रूट परमिट भी ले ले ट्रांसपोर्ट का, तो जो मुलाजम थे दूसरे MPAs के, वो उनके घर खाना भेजने से इनकार कर देते थे। मतलब एक ये ज़माना था, एक ये प्लाटों वाला ज़माना था, जिसमें इमरान खान साहब ने भी माशाल्लाह अपनी जो है ना चोंच उसमें डबोली, और एक प्लाट उन्होंने भी ले लिया कि जी मेरे पास तो घर कोई नहीं, मैं तो बड़ा गरीब गुरबा हूँ। उस वक्त शायद ये ऑफशोर बना ली हुई थी उन्होंने न्याजी सर्विसेज के नाम से, जो आज हमें बता रहे हैं, दर्स दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान में इंसाफ हमने लाना है। तो ये सारे माशाल्लाह एक ही स्टैम्प हैं कॉइन्स के। तो उसमें जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है वो फिर इन्होंने चूंकि 1979 से लेके 1985 तक इन्होंने इसी में अपनी तरबियत हासिल की, तो फिर वो सूबे में भी आके वही करना चाहते थे। लेजिस्लेशन के तो बहुत सारों को पहले ही नहीं आते थे, लेजिस्लेशन क्या करनी थी उन्होंने। तो वो इंतज़ामिया जो है वो और भारी होगी, क्योंकि एक इस किस्म की क्लास जो है वो सियासत में ऊपर आ गई। और फिर फाइनली क्या हुआ कि जब वो फेडरल लेवल पे गई अर्ली 90s में, तो यही लोग जो हैं वो नेशनल असेंबली के मेंबर बन गए, और बनानी गली नाली और कहना कि जनाब हम स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, बनानी गली नाली और कहना कि जी हमें डिफेंस मिनिस्टर बना दें, बनानी गली नाली और कहना कि जी हमें इंटीरियर मिनिस्टर लगा दें। तो ये 85 से ये सिलसिला आप ये कह रहे हैं ये खराब हुआ हुआ कि बुनियादी तौर पे लेजिस्लेचर, ये कानून साज इदारे जो थे जिनका बुनियादी काम कानून बनाना है, दुनिया भर में ऐसे है, इनको छोड़ के जो तीसरा टियर है लोकल बॉडीज़ का, नालियों का, गलियां बनाना, सड़कें बनाना, बल्दियात का काम जो है वो जब से शुरू हुआ आज तक जो है MNA और MPA को पैसे दिए जाते हैं, उस काम पे लगा दिया गया। मैं सही सच कर रहा हूँ? जो कोई पढ़ा लिखा लेजिस्लेटर है ना बाकायदा, उसके लिए तो ये एक मुसीबत है। वो तो दुआ मांगता है कि अच्छी एक फाल लोकल गवर्नमेंट हो, अच्छी एक पुलिस सिस्टम हो, अच्छा एक वापटा का सिस्टम हो। अगर ये सिर्फ वापटा का और पुलिस का और ये लोकल गवर्नमेंट के 3 अदारे चल पड़े, तो 90% काम जो है जो एक मुसीबत का काम है एक लेजिस्लेटर के लिए, वो ख़त्म हो जाता है। तो बजाय हम ये करने, हम कहते हैं बाकी सारा काम रुक जाए, बस ये 3 काम हमें दे दे।
اس طرح کے لیجسلیچر جو ہے نا وہ بڑی تھوڑی ہے, زیادہ تر خوش رہتے ہیں کیونکہ اس پیٹرنائز سسٹم کے اندر جو ہے لوگوں کو وہ پھنسا کے رکھتے ہیں کہ ان کے کام پڑتے رہتے ہیں, لٹکا کے رکھتے ہیں, مال بانی کا بنانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, فنڈز بھی اس میں سے نکلتے ہیں اور لوگ بھی ڈپینڈنٹ رہتے ہیں, دوستوں کو چھڑا لیا جاتا ہے چاہے وہ جرائم پیشہ ہوں, اور مخالفوں کو جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں توپ دیا جاتا ہے. even though 1985 میں پیپلز پارٹی نے بوائیکاٹ کیا, پھر بھی جو لوگ اس وقت, چونکہ ایک سیاسی حیثیت آپ کو چاہیے ہوتی ہے جیسے تیسا بھی ہو کہ آپ ایم این اے کے ممبر بن جائیں, تو وہ جو کراپ تھی میرے خیال میں وہ آخری ایک لہر تھی پاکستان کے سیاستدانوں میں, جن میں پھر بھی کوئی نہ کوئی مطلب دم خمتاب, خیر میرے سے ساروں کو بہت بہتر جانتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں بالکل ہی جو ہے نا ایک بازاری قسم کا ایک طرز آ گیا. اور آج کل جو ماشاءاللہ ہمارے ایم این اے کی جو حیثیت ہے, اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں, میں کوئی نام نہیں لینا چاہتا لیکن لگتا ہے کہ ان کو شاید کاؤنسلر بھی نہیں ہونا چاہیے اور وہ ایم این اے بن کے بیٹھے ہوئے, تو اس طرح سے پھر اگلی ریس کہ جی اب ساروں نے وزیر بننا ہے. میں چاہوں گا کہ آج کے آنے سے پہلے دانیہ صاحب, میں نے جو شروع میں ایک ابتدائیہ دیا تھا کہ دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوا کہ بلدیات کے بغیر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, اور ہم جو آج بھی لگے ہوئے ہیں ری انوینٹ کرنے وہیل کو, تو جب تک یہ اصلاحات نہیں کریں گے, انتظامی بلدیاتی اور عدالتی نظام ٹھیک نہیں کریں گے, یہ ہماری اکانومی اور نظام نہیں چل پے گا. میں چاہوں گا کیونکہ آپ اکانومسٹ بھی ہیں, اس پہ ذرا ایک پہلے اوور آل ایک نقشہ کھینچ دیں کہ یہ کتنا ضروری ہے اور کیوں ہونا چاہیے. بالکل آپ کی بات درست ہے, اور یہ بات یہ نہیں کہ میں اور آپ کر رہے ہیں, یہ بات یہ جیسی بھی گھسی پھٹی لاٹ ہے ان کو بھی ساروں کو پتہ ہے. آپ دیکھیں 18ویں ترمیم یونینمسلی پاس ہوئی اور اس میں آرٹیکل 140A پہلی دفعہ اسمبلی نے بغیر کسی کن پٹی پہ بندوق رکھے ہوئے انہوں نے نہ صرف اس کو پاس کیا بلکہ اس کو اور مضبوط بنایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کروانے کی ذمہ دار ہوگی, کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ پروونشل لیول پہ جو پروونشل افسران ہیں ان کو مس یوز کر کے تو الیکشن کے نہ ہونے کے برابر ہوگا. تو یہ بھی انہوں نے تقویت دی اس کو, تو ان کو سب کو پتہ ہے کہ یہ بہتر ہے اور یہ ہونا چاہیے اور یہ ضروری ہے, اور اس سے معیشت بھی بہتر ہوتی ہے, جمہوریت بھی بہتر ہوتی ہے, ایک ایک چیز کا پتہ ہے. لیکن جب کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر ہال پھٹ جاتے ہیں. ہال اس لیے پڑتے ہیں عمر صاحب, جو میں بتانے کی کوشش کر رہا کہ ٹکر کے تھوڑنا ہے, سیدھی بات ہے پنجابی کی, ٹھیک ہے. تو اصل بات تو یہ, اور جو ہمارے حلقے کی عوام ہے وہ بھی ان معاملات میں بہت زیادہ اپنے آپ کو الجھا کے رکھتی ہے کہ تھانے دار کون لگا ہے اور اے ایس آئی کون ہے اور پٹواری کون لگا ہے اور تحصیلدار کون ہے, بس انہی چکروں میں وہ لگے رہتے ہیں. اب آ کے یہ فروری کے 8 تاریخ کے الیکشن سے میرے خیال میں تھوڑی سی تبدیلی ہونی شروع ہوئی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں خوش آئین بات ہے. چین میں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بتا رہا ہوں, جو لوئسٹ ٹیئر ہے چائنا میں, وہاں پر 55% نیشنل بجٹ کا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, اور ان کا لوئسٹ ٹیئر ہم سے نیچے ہے. یعنی یہاں پر یونین کاؤنسل ہے پاکستان میں عموماً, وہاں پر ولیج کاؤنسل ہے, اور 55% آپ امیجن کریں کہ اس ملک میں اگر 55% یونین کاؤنسل پہ ہی اخراجات ایکسپینڈ ہو تو کیسا ملک بن جائے. تو وہ جو ڈائیورسٹی ہے, وہ جو انرجی ہے, آپ ایکسپلین کر دیں, عام آدمی کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ آئین کے اندر جو ہے جو ڈیولوشن ہے وہ صرف سیاسی نہیں ہے. اختیار صرف وہ سیاسی اختیار کو ڈیوالو نہیں کرنا, منتقلی اختیارات کی فائنینشیل بھی ہے. یہ آئین کا حصہ ہے کہ جس ڈسٹرکٹ سے فار ایگزامپل لوکل لیول سے پیسے اکٹھے ہوتے ہوں وہاں کا پیسہ وہیں لگنا چاہیے. یہ ایک فسکل اٹانومی, اس کے اوپر ذرا ایکسپلین کر دیں کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ قانونی ریکوائرمنٹ بھی ہے. جی بالکل, اس میں جو پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے وہ یہ طے کرتا ہے کہ یونین کاؤنسل, تحصیل اور ڈسٹرکٹ جو ہے ان کو کتنا حصہ جانا ہے پروونشل ڈویزبل پول کا, اور اس کے تحت جب وہ ان بلاک ہو جاتا ہے تو پھر ان کی آپس میں تقسیم جو ہے وہ ان کے اپنے اپنے پیرامیٹرز, یعنی پاپولیشن کتنی ہے زیادہ تر یہ ہوتا ہے, پھر بیکورڈنس کتنی ہے وغیرہ وغیرہ, اس کے تحت ہوتا ہے. اور پھر ہر ماہ ان کو اس ایوارڈ کے مطابقت میں پیسے ملتے ہیں ان کے فنکشنز کے مطابق. وہ ڈسٹریبیوشن جو ہے ڈسٹرکٹ, تحصیل اور یونین کے درمیان وہ ان کے فنکشنز کی مالی ضروریات کے مطابق ہوتی ہے. تو جو آپ 140A کا ذکر کر رہے ہیں اس میں لکھا ہے کہ ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ایوالو, not by law establish a local government system and centralize.
اینڈ سینٹرلائز. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 2002 میں آئین میں شامل ہوا اور پھر فائنلی 18ویں ترمیم کے درمیان اس کو تمام سیاسی برادری نے بھی اپنے ووٹ دے کے اس کو یونینمسلی آئین کا حصہ بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2002 کے بعد 2002 سے پہلے جتنا بھی کچھ ہو چکا تھا یعنی 2001 کا لوکل گورنمنٹ سسٹم, اس کے بعد جو بھی قانون بننا تھا اس نے مزید ڈیوالو کرنا تھا, نہ کہ وہ سینٹرلائز کرنا شروع کر دے. ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم, وہ تو ہو گیا 2001 میں, اینڈ ڈیوالو اس کے بعد اینڈ ڈیوالو its financial, administrative and political authority and responsibility to not DC صاحب, not DPO صاحب, to the elected representatives of such local government. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ابھی بندیال صاحب تھے ماشاءاللہ, انہوں نے بھی جو بیسک کوسچن تھا اس کو ایڈریس نہیں کیا, اور انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے آپ ان کو برطرف نہیں کر سکتے ان بلاک, یعنی اپنا ٹینیور پورا کریں گی. اب یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں. تیسری چیز جو سب سے اہم ہے, سب سے مین ہے, وہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا تسلسل آپ نہیں توڑ سکتے, نمبر 1, اور نمبر 2 کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس میں وہ جو اینڈ والی بات ہے, جو انٹرٹیمپرل اس کا افیکٹ ہے کہ 2001 میں جو ہو چکا تھا اس سے آپ نے آگے جانا ہے. دیکھیں جو انتقال ہوتا ہے, یعنی ڈیولیوشن کا مطلب اردو میں انتقال ہے. انتقال آپ قبر میں سے نکل کے زندہ تو نہیں کر کے مردے کو چلانا شروع کر دیتے, وہ ختم ہو گیا, وہ اختیارات صوبے سے چلے گئے. اب کیا صورتحال ہے ہمارے پاس کہ صوبے نے وہ بھی سب کچھ واپس لے لیے, وہ پیسے بھی چھین لیے, اور مرکز سے جو ابھی ان کو اختیارات آئے ہیں یہ کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ ختم ہونے سے, اور 7th NFC ایوارڈ کے پیسے جو آئے ہیں وہ بھی اپنے پاس رکھ لیں, تو ابھی آپ کے پاس ایک وابلی ٹاپ ہیوی پروونسز ہیں جن سے نہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہو رہا ہے اور نہ مرکز سے جو کام ان کو سونپا گیا نہ وہ ہو رہا ہے. مگر ایک چیز سب سکم رہ گیا کہ مشرف دور میں جب یہ ایفرٹ کیا گیا اور انتظامیہ کو عدلیہ سے علیحدہ کر دیا گیا اور پولیس کو بھی DC صاحب کے DC بہادر کی اس سے آزاد کر دیا گیا, اور وہ درمیان میں پروسیس رہ گیا کہ جو اس کا فلسفہ تھا کہ جو پولیس کے اوپر چیکس بنانے تھے, سٹیزن کمیٹیاں جو اس وقت بنانی تھی وہ چیک کرنے کے لیے جو ہے وہ بن نہیں سکی. اس کی وجہ سے نہ ادھر کا نظام رہا نہ ادھر کا رہا. پولیس سے بھی وہ ہم نے جو نتیجے تھے نہیں نکل سکے, اور ڈپٹی کمشنر کا عہدہ بھی بیچ میں ہی کہیں رہ رو گیا, اور عدالتی نظام بھی بیچ میں کرتا رہتا ہے. وہ پچھلا نظام چلا گیا, نیا آیا نہیں. 2002 کے اندر جو کی گئی تھی نظام کے اندر اصلاحات لانے کی, اس کو اندر جو سکم رہ گئے کہ نہ پہلے والا نظام رہا نہ نیا اس طریقے سے جس طرح کے سوچا گیا تھا آ سکا. میں چاہ رہا تھا اس کے اوپر جو ہے تاکہ آج کی روشنی میں اس پہ اوپر بحث کی جا سکے. جی, اس میں نے آپ سے یہی عرض کیا کہ ان ساری سیاسی برادری کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کیا پاکستان کے مفاد میں ہے, لیکن یہ کلیش ہے انکمز کا, کیونکہ جو کام آپ فیڈرل لیول پہ کرتے ہیں ان میں وہ جو پرسنٹیجز وغیرہ ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ کے, جو ماشاءاللہ ہم نے آج کل SDGs کا نام دیا ہوا ہے, وہ چیزیں نہیں ہیں. تو وہ جو 2 بارشوں کے بعد سڑک جو ہے وہ پگھل جاتی ہے, وہ جو پیلی اینٹیں لگتی ہیں, وہ جو تباہی مچا, جب آپ جا کے کوئی بھی پبلک سیکٹر کی بلڈنگ دیکھیں دیہاتوں میں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کھنڈرات کھڑی ہے. تو اس کی یہ وجہ ہے کیونکہ اس میں سے اصل جو رقم ہے وہ نکال لی ہوئی ہے, اور اتنے ہی بڑے گھر آپ کو جوہر ٹاؤن میں اور فیصل ٹاؤن میں اور ماڈل ٹاؤن میں نظر آئیں گے, اور ان کے اوپر جتنے گہرے کھڑے ہیں سڑکوں میں اتنے اونچے ان کے مکانات ہیں, اور باہر لکھا ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور وہ نیون سائن جو ہے نا آن آف ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ معیار ہے جو انہوں نے بنایا ماشاءاللہ. مجھے سڑکوں سے جو ہے خاص طور پہ یہ خیال آیا کہ پورے پاکستان میں ہی نظام ہے کہ ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر جو ہے زیادہ تر لیجسلیشن, سارے نہیں ہیں, زیادہ تر کافی ایک بڑا طبقہ ہے جو کہ اس میں سے فنڈ میں سے خرد برد ہوتی ہے. سڑکوں کے حوالے سے سب سے زیادہ جو یہ شکایت آتی ہے وہ بلوچستان کی آتی ہے, اور بلوچستان کے اندر اس وقت جو ہے لا اینڈ آرڈر کی بڑی سچویشن ہے. وہاں پہ ایک بہت برے حالات ہیں, ایک دہشت گردی کی وہاں پہ ایک لہر چل رہی ہے, اور یہ ہم بڑے عرصے سے بحث کرتے رہیں گے. سب سے زیادہ وہاں پہ تنظیمی انتظامی اصلاحات کی ضرورت ہے, اور لوکل باڈیز خاص طور پہ یاد رہے کہ بلوچستان جو ہے وہاں پہ 10 سے 15% جو ہے وہ اس کو اے ایریا کہتے ہیں, جہاں کے آپ کا نارملی عدالتی یا
इंतज़ामी वो जो निज़ाम मौजूद है। बाकी 80-85% मुल्क के अंदर जो है लेवीज का सिस्टम है। दानियाल चौधरी क्योंकि उसके खिलाफ मुझे जो याद पड़ता है अदालत में भी गए हुए हैं, तो आज के निज़ाम के अंदर ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में तो जो सड़कें हैं 100% भी नहीं बनती। कई दफ़ा पता चलता है कि जी वो बारिशों के नाम के ऊपर वो बताते हैं कि है ही नहीं है। वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बारी बारी सुबह की बात करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बलूचिस्तान। दानियाल चौधरी जी, मैं सिर्फ एक आखिरी बात आपको पिछले जो कॉन्वर्सेशन चल रही है उसके बता दूं। आपने पुलिस का पूछा था कि क्यों वो अधूरी रह गई, तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशंस थी वो बननी थी जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यानी ज़िला काउंसिल के मेंबरान पे, क्योंकि वो पुलिस ऑर्डर 2002 में शामिल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से जब फाइनली ऑर्डर आ गया कि ये आपको बनानी पड़ेगी और ये कायम करें, तो फिर ये जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के कुछ अरस्तू हैं जिनमें शहजाद साहब जो हैं वो पेश थे, उन्होंने एक नया निज़ाम तश्कील दे दिया लोकल गवर्नमेंट का जिसमें ज़िले का सतह ही नहीं है। अच्छा। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी उन बेचारों को तहसील तक महदूद कर दिया जहाँ पर कुछ भी नहीं है। यानी वो पुराने ज़माने में उनको मोरी मेंबर कहते थे क्योंकि वो सिर्फ जो एफ्लुएंट वेस्ट था उसकी ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में जिम्मेदार थे। आज की सूरत हाल में बलूचिस्तान में आम आदमी को समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पे जो सरदारी निज़ाम है अब उसके अंदर ठेकेदार भी शामिल हो गए हैं। उसके लिए बेहतरीन है कि वो जो लेवीज़ का एक निज़ाम है जो कि 80-85% सूबे के ऊपर वो है, तो वो ज़्यादातर उनके अपने मुलाजिम होते हैं, उनकी नाम की तनख्वाह होती है, उनकी एलिजियंस या लॉयल्टी जो होती है वो सरदार के साथ होती है, रियासत के साथ या इंतज़ामिया के साथ नहीं होती। तो अगर उसको इलेक्टेड वहाँ पे लोग निज़ाम बल्दियात का निज़ाम कर दे तो वो जो लोकल एम्पावरमेंट है उसका इलाज है। अब हम सुन रहे हैं कि जी लेवीज को एम्पावर करने का फाइनली उनको ख्याल आया है आखिरकार, तो उसका बुनियादी होगा कि उसकी कोई इलेक्टोरल शक्ल दे दें। ये कानून बना हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। दानियाल साहब आप मुझे बैकग्राउंड वो जो समझा भी दें कि आप अदालत में भी इस सिलसिले में गए हैं, शायद अभी तक उस केस का फैसला भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, ये जो ए एंड बी एरियाज हैं ये पुलिस ऑर्डर के आने पर ही मर्ज कर दिए गए थे, और जब मर्ज कर दिए गए थे तो बतदरीज वहाँ पर जो है जो प्रॉपर अदालती निज़ाम है वो भी इंट्रोड्यूस करने का पूरा प्लान था, उसके पैसे भी फराहम किए गए, सब कुछ हुआ। लेकिन जैसे होता है हमारी इंतज़ामिया की सियासत हमारी पब्लिक की रिक्वायरमेंट्स की सियासत से ज़्यादा ताकतवर। उस ज़माने की गवर्नमेंट अगेंस्ट उसके अदालत में चली गई। नहीं, लोग चाह रहे होंगे, नहीं इतना अदालत तक भी नहीं गए ना। वो तो एक चूँकि एक सीनियरिटी का, जब आप दो सर्विसेज को मर्ज करते हैं जैसे लेवी सर्विस है और पुलिस सर्विस है, तो उसमें फिर इश्यूज आ जाते हैं सीनियरिटी के, पेंशन के, कौन सी पोस्ट के लिए कौन है, आपकी ट्रेनिंग है नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है, आपकी ACR किसने लिखी, अब किसकी ACR है, ये गलत हो गया, वो इसमें ब्लड काउंट के इश्यूज आ जाते हैं। इस तरह के जो है ना ये छोटे छोटे जानवरों की तरह लड़ते रहते हैं। इनको कोई परवाह नहीं, अंधे हो जाते हैं, मुंह में झाग आ जाती है, इनकी आंखें परत के सफेद हो जाती हैं, इनको समझ नहीं रहती कि हम जिंदा है कि मर गए हैं, बस इनको सर्विस इश्यूज जो है ना लेके डूबे होते हैं। और यहाँ तक कि किसके दफ्तर में कौन सी गाड़ी होगी, कौन सा क्लीन होगा, कौन से अस्पताल में कौन सा अफसर जाएगा, इतनी पेटी तक ये पहुंच जाता है। यहाँ तक कि स्क्वाश कोर्ट पे लड़ाइयाँ होती हैं कि फलाना जो है हमारे को ये सर्विस मैच में आके स्क्वाश खेल सकता है कि नहीं खेल सकता। ये इस हद तक ये जाते हैं। और आपने बहुत दफ़ा ये सुना है कि इधर एक दूसरे को जूते भी मारने शुरू कर दिए अफसरों ने वगैरह वगैरह। तो आप इमेजिन कर सकते हैं वहाँ पर गवर्नेंस का क्या हाल होना है। इसको फिर देखते हुए इन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा पब्लिक जाए भाड़ में, उनके लिए बेहतर है कि नहीं है, इनको दोबारा वापस कर दें जी। मतलब ये सूरत हाल है, ये गवर्नेंस रिस्पॉन्स है। अब चूंकि वो मसला पड़ गया, उस वक्त से अगर किया होता तो ये बतदरीज कई लोग रिटायर हो जाते हैं, एक चीज़ हमंगी से चल पड़ती, रिक्रूटमेंट ने ओवरकम कर लेना था जो भी छोटे मोटे किंग्स अगर थे सिस्टम में। तो अब ये है कि अब फिर से अलग से शुरू करना है इन्होंने। इतनी देर में आप देखें कितनी ज़्यादा रिक्रूटमेंट और इन्होंने कर ली लेवीज में और पुलिस में और सारा कुछ, तो वो और हार्डन हो गई है सारी चीज़। तो ये मतलब किकिंग द कैन डाउन द रोड के बस मेरी वॉच पे वो जो 3 साल की बीमारी होती है कि जब मैं चीफ सेक्रेटरी हूं या मैं IG हूं, मेरी वॉच पे जो है ना अमन से चले चीजें, मेरे जाने के बाद हालात के अंदर आप बलूचिस्तान के लिए बेस्ट इंतजामी सोल्यूशन क्या समझते हैं? बेस्ट इंतजामी सोल्यूशन वही है जो बाकी पाकिस्तान के लिए है जी, कि जो आइन में लिखा हुआ है उसके ऊपर आप अमल दरामद करें और ये सारे तमाशे बंद करें और अपने आप को थोड़ा सीरियसली इस मुल्क को लें और इस मुल्क की आवाम को लें
اور پراپر الیکٹورل پروسیسز ہوں, پراپرلی ان کو جو ہے آپ کی انتظامیہ پراپرلی انسینٹیوائز ہو. خاص طور پہ میں سمجھوں گا کہ بلوچستان کے اندر, کیونکہ وہاں پہ جس طرح میں نے کہا عدالتی اور انتظامی نظام وہ انگریزوں کے زمانے کا ہے, اور اس کے اندر وہ آج بھی ہنسی آ جاتی ہے. وہ مجھے یاد پڑتا ہے دانیال صاحب, پتہ نہیں آپ کی رپورٹ میں کہیں ذکر تھا کہ اس کے قوانین کے اندر جو ہے وہ ہاتھیوں کا ذکر ہے کہ ہاتھیوں کی پرورش کیسے ہونی چاہیے اور فلانا کیا, پتہ نہیں کس زمانے کے وہ قوانین ہیں. اب میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ پنجاب کے اوپر بھی آ جائیں کہ وہاں پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پچھلے 35 سال کے 38 سال کے اندر تقریباً کوئی 25 سے لے کے 28 سال میاں نواز شریف کے خاندان کی حکومت رہی ہے. اب کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا آڑے آتا تھا کہ وہاں یہ بلدیاتی نظام کر دیتے تو لوگ نظام بہتر ہو جاتا, تو لوگ ان کو دعائیں دیتے, ان کا ہی پروان چڑھتا. اب جو یہ 8 فروری کے الیکشنوں کے اندر جو وہاں پہ صورتحال آ گئی ہے وہ اس وجہ سے کہ لوگوں کی بہتری نہیں ہے. ابھی لیٹسٹ میں دیکھ رہا تھا کہ آج کا ہی جو ہے یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ بدقسمتی سے کوئی صوبہ بھی بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ انہوں نے 5 بار انتخابی قوانین بدلے ہیں, اور شیڈیول کے باوجود انتخابات نہیں ہو سکتے ہیں. اور جو ہی کوئی صوبائی حکومتیں تیاری مکمل ہوتی ہے الیکشن کمیشن کی, صوبائی حکومتیں قانونی بدل دیتی ہیں. اور چیف جسٹس جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کی, ان کا وہ انہوں نے وارننگ دی ہے کہ جی یہ خلاف ورزی ہے, اور انہوں نے ابھی جو ہے ایک اور 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے. پنجاب کی صورتحال بائے وہاں کا ماجرا ہے یہاں پر جی. آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے الیکشن کمیشن اور عدالت کا اور اس میں کچھ اور بھی اگر کوئی ادارہ آپ کو یاد آتا ہے وہ بھی ڈال دیں بیچ میں. یہ سارے اس لپیٹ میں آ چکے ہیں. تو یہ جو 38 سال کے اندر 27 سال یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں, وہ آپ بھی ان کا حصہ رہے ہوئے ہیں. تو اس دوران جب آپ حکومت میں تھے کبھی آپ نے وہاں پہ ذکر کیا کہ جناب اس طرف بھی توجہ کر لیں؟ بالکل کیا جی, بڑی لڑائیاں ہوتی تھی, لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں ابھی کی صورتحال کی, وہ میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی پروٹیسٹ ہونے لگا ہے نا, اس وقت یہ گھوڑا نکال لیتے ہیں لوکل گورنمنٹ والا کہ جی بس اس کو اور سیریس کرنے کے لیے 2-3 جوڈیشری کے بیانات, 2-3 الیکشن کمیشن کے بیانات, تاکہ وہ کہتے ہیں سردی بھول جائے تو اگلے دن اپنے کام پہ لگ جائیں. وہ ساروں کو جو ہے نا وہ اس کام پہ لگا دے کہ جی آپ نے بی ڈی ممبر کھڑا ہونا ہے, آپ نے یونین کونسل میں جانا ہے, یہ جی لا پاس ہو گیا, بس یہ اناؤنس ہونے لگا, ہلکا بندیاں ہو گئی ہیں, ووٹر لسٹیں بھی پرانی والی ایکسیپٹ ہو گئی. سارا یہ آپ دیکھنا ٹیمپو عید کے بعد تک سے اور تھوڑا اوپر لے جائیں گے, تاکہ وہ جو ہے نا بالکل, اور اس کے بعد جب یہ بات کال آف ہو جائے گی یا مذاکرات شروع ہو جائیں گے, سب بھول جائیں گے. 1 سیکنڈ, یہ 3ری دفعہ تو ہو رہا ہے ابھی 1 سال میں, 1 سال میں یہ 3ری دفعہ ہو رہا ہے. تو یہ 5 دفعہ وہ کہتے ہیں قانونی بدل دیتے ہیں جب تیاری مکمل. یہ بالکل نان سیریس ہے, اور جو قانون بنایا ہے وہ تو بنایا ہے اس لیے تاکہ وہ کورٹ میں چلے جائے, اس کے خلاف رٹیں ہوں اور یہ ڈیلے ہو جائے. جب جناب کے کورٹ میں جیسے سب جوڈیس میٹر ابھی آئے گا تو ہم پھر بتائیں گے آپ کو شیڈول وغیرہ. جو قانون بھی بنایا ہے پنجاب وہ بنایا اس لیے, اس کے اندر کوئی اختیارات رہ جاتے ہیں بلدیات کے پاس, اچھے مناسب اختیارات. کہہ رہا ہوں کہ وہ سراسر جان بوجھ کے غیر قانونی بنایا گیا تاکہ وہ, غیر قانونی کیسے ہے؟ غیر قانونی ایسے ہے کہ جو 140A ہے اس میں لکھا ہے کہ ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو اٹس فائنینشیل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل اتھارٹی اینڈ ریسپانسبلٹی ٹو دی الیکٹڈ ریپرزینٹیوز. تو یہی ویل چیئر اور یہ ہیلتھ اور BHU اور یہ سب لوکل گورنمنٹ فنکشن ہے. یہ اسکولوں کا, یہ جتنے بھی کارڈ, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی سب ڈیولوشن پلان کے تحت یہ لوکل گورنمنٹ کا فنکشن تھا. اور وہ سارے لے کے ناظمین اتنے تو ہمارے پاس رشتہ دار نہیں ہیں کہ ہم فیملی کے رشتہ دار ہر ضلع میں ٹھہرے دیے, ہر ضلع میں لگا دیں. اب جب کہ رشتہ دار بھی نہیں ہے تو پھر ہم ساروں کو ڈسمس بھی نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, لہٰذا پھر DC صاحب پہ واپس آ گئے ہم. تو یہ صورتحال چل رہی ہے, انہوں نے کوئی نہیں کروانا, یہ میرے سے لکھ کے لے لیں, یہ الیکشن کروا ہی نہیں سکتے. وہ روز یہ موو آتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے, دائیں سے بائیں سے. ڈپٹی کمشنر کی وہ جو ڈپٹی کمشنر بہادر کی وہ جو اختیارات پولیس ان سے چلی گئی, وہ جو روب نہیں رہ گیا تھا, دائیں بائیں سے عدالتی حکم کے باوجود وہ ان کے جوڈیشل مجسٹریسی کی اختیار وہ بحال کرنا چاہتے ہیں. اس سے بھی زیادہ بہانے کا ہے. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جی عید کے بعد جو ہے نا میاں صاحب
نکلیں گے جی عوام میں بتائیں گے ساروں کو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ناروال آئے تھے چیف منسٹر صاحبہ, اس وقت ایک روز پہلے چونکہ لوگ نہیں پورے ہو رہے تھے, ساری اسکولوں میں چھٹی کرا دی گئی. یہ تو کھڑکی اور 10,000 وہ نوٹیفیکیشن اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کے اسکرین پہ دکھا دیں تو آپ دکھا دیں. لوگوں کو کیا ضرورت تھی بچوں کی تعلیم تباہ کرنے کے لیے کہ جناب آدھے گھنٹے کا جلسہ ہونا ہے, وہاں تقریریں ہونی ہے جو بے معنی. اور وہاں کے 10,000 ٹیچر ہیں, لیڈیز ہیں, دوسرے لیڈی ہیلتھ ورکرز, آپ کے جو نکاح خواہ ہیں, جو جتنے بھی مطلب گورنمنٹ سے ذرا سے بھی, ان کو باقاعدہ پولیس کے ذریعے 4 دفعہ حاضریاں ڈلی ہیں راستے میں اور ان کو وہاں فراہم کیا گیا. آپ کا کیا خیال ہے اگر فیصلہ آباد یا گجرانوالے کا کوئی لوکل گورنمنٹ کا ڈھنگ کا چیئرمین ہوگا یا ناظم ہوگا, وہ یہ کرے گا یہ حرکتیں ساری کیسے کرے گا؟ میں تو بتایا تھا کہ نارووال کا جلسہ جو ہے وہ کھڑکی توڑ جلسہ ہوا ہے. میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ وہاں پر جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران تھے ان کی ویڈیوز اور تصویریں ہیں جس میں وہ ایم پی اے صاحبان کو ہاتھ ڈال رہے ہیں اور ایم پی اے صاحب ان کو ہاتھ ڈال رہے ہیں کہ آپ نے کامیاب کر دیا ہمارا جلوس. چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں. یہ جو نارووال کے جلسے کے حوالے سے ہمیں آپ انکوائری کروائیں نا جی, آپ چیف منسٹر صاحب کو انکوائری کروائیں. آپ نے کہہ دیا یہ جو عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہمیں نارووال میں نظر آتا رہا, تو وہ بیسکلی دانیال عزیز صاحب نے بتا دیا کہ کس طرح وہاں پہ عوام کو لایا گیا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کی اکانومی کے اوپر مفصل بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, 2 صوبوں کے حوالے سے آپ نے ذرا تفصیل سے بات کی ہے, پنجاب اور بلوچستان. جی ہم باقی 2 صوبوں کا بھی احاطہ کر لیں. سندھ سے شروع کرتے ہیں. چودھری صاحب وہاں تو 50 سال میں اگر پچھلے دیکھا جائے تو 35-38 سال جو ہے پیپلز پارٹی ایک ہی خاندان کی حکومت رہی. یہ اب جو ہے تسلسل سے 2008 سے چوتھی ان کی پروونشل گورنمنٹ چل رہی ہے. 17 سال اس دفعہ ہو گئے ہیں. صبح جو بہانہ ہوتا تھا جی ہمیں موقع نہیں ملا کوئی ریفارم کرنے کے, ان کو کیا معنی آتا ہے کہ لوکل باڈیز وہ سمجھتے ہیں کروانے سے ان کا اختیار چلا جاتا ہے؟ نہیں, اس دفعہ تو انہوں نے چونکہ وہ ساری اختیارات نہیں ہے, وہاں یہ لڑائی رہتی ہے, وہاں الیکشن تو کروا دیے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس مرتبہ جو الیکشنز تھے انہوں نے ذرا سی ہچکچاہٹ نہیں کی اور سموتھلی کروا دی. اس لیے کہ نہیں کہ وہ بڑے جمہوریت کے علمبردار ہیں, اس لیے کہ حالات ایسے بنے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنی من مرضی کرنی تھی. اور کراچی اور حیدرآباد, میرپور وغیرہ جن علاقوں سے ان کو ماضی میں کچھ نہ کچھ تکلیفیں ہوئی ہیں, وہاں ان کی مقامی حکومتیں بن چکی ہیں. وہ جیسے بنی آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے, سارا کچھ دیکھا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو ایک پولیٹیکل وہاں ایشو چودھری صاحب یہ ہے کہ خاص طور پہ کراچی کے اندر جو ہے وہ وہاں تو ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, مگر جہاں ان کی حکومت اپنی وہاں پہ نہیں ہے وہاں اختیارات نہیں ہیں. مگر باقی آپ سمجھتے ہیں جہاں پہ ان کی اپنی گورنمنٹس ہیں وہاں با اختیار ناظم ہیں, وہ اختیارات تمام موجود ہیں جو آئین کے اندر دیے گئے. میرا نہیں خیال ہے کہ وہاں با اختیار ہیں بالکل بھی, کیونکہ وہ تو قانون نے ڈٹرمن کرنا ہے اور قانون تو انہوں نے ٹوٹلی گٹڈ کر دیا ہے. یعنی اس میں جتنے 2001 سے لے کر کے آج تک جتنے بھی اختیارات تھے ان کو رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے ساروں کو ختم کر دیا گیا ہے. اور وہ لوکل گورنمنٹ چھوڑ کے جو آئین کا تصور ہے ان کو لوکل باڈیز تک بھی نہیں رہنے دیا. اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ جتنے بھی صوبے ہیں, 4 صوبے, ان میں جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے وہ تقریباً پچھلے 15 برس سے جو ہے فروزن ہے. یعنی اس میں جتنا زیادہ پیسہ مرکزی حکومت بھیج رہی ہے صوبوں کو وہ آن ورڈ تقسیم نہیں ہو رہا لوکل گورنمنٹس کو, وہ بھوکی مر رہی ہیں اور ان کو تقریباً بند کیا ہوا ہے, آپ یہ سمجھ لیں مختلف ہیلے بہانوں سے. تو یہ جو سارا لا انہوں نے بدلا ہے اسی لیے بدلا تھا کہ یہ لوکل پروونشل فائنانس کمیشن سے چھٹکارا حاصل کر دے. اور ان کی تال میں فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی حرکت ملوائی ہے, کیونکہ جو 2.5% آف اوکٹرا ضلع ٹیکس تھا وہ پہلے یہ 15% ہوتا تھا سیلز ٹیکس, اس کو 17.5% تب کیا تھا جب یہ 2.5% اوکٹرا ضلع ٹیکس اس میں ایڈ آن کر دیا گیا تھا. اگر آپ آج دیکھیں اس کا حجم پورے سیلز ٹیکس کا, کیونکہ بہت سارے ٹیکس اس میں ضم کر دیے ہیں, اس کو بڑھا دیا گیا ہے, تو وہ تو ٹریلینز میں چلے گئے. تو اس کا حصہ جو ان کو 2.5% ملنا تھا اگر وہ ان کو دینا پڑے تو صوبوں کو تو سینئر افسر جو ہیں جن کو سارے میں سے اپنا سارا حساب کتاب نظر آتا ہے وہ تو غش کھا کے مر جائے کہ یہ جونیئرز کو ہم کیسے یہ بھیج دیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم پنجاب میں وائنڈ اپ ہی ایسے ہوا, کیونکہ جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی ان میں بائی لا 21 گریڈ کے افسر تھے اور چیف سیکرٹری 21 گریڈ کا افسر ہوتا ہے. سیکرٹریز جو ہے پروونشل گورنمنٹ کے وہ 20 گریڈ کے ہوتے ہیں, اور وہ جو 5
ڈی سی اوز تھے جب وہ آ کے ٹیبل پہ بیٹھتے تھے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے دوران تو یہ کہتے تھے کہ جناب اوور آر ڈیڈ باڈی، اور جونیئرز جو تھے بیچارے 20 گریڈ کے وہ سہم جاتے تھے اور یہ واپس چلے جاتے تھے. اسی لیے تو اتنی دیر لگی. پھر فائنلی کیا ہوا کہ یہ جب کاف لیگ پروٹیسٹ کر کے اسمبلی سے باہر آئی ہوئی تھی تو ایک جھٹکے میں رولز آف بزنس سسپینڈ کر کے پنجاب اسمبلی کے اور یہ 18 گریڈ کر دیا گیا تھا. ان 21 گریڈ افسروں کو پوسٹ آؤٹ کر دیا گیا. ایک ہفتے کے بعد انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری انتظامیہ کی جو اندرون سیاست ہے نا، ہائرارکی، پروموشن، پریویلیجز، یہ پبلک کی سیاست سے بہت بڑی ہے، بہت طاقتور ہے. دنیا بھر میں چودھری صاحب تمام بھی جو بڑے شہر ہیں، لندن کا فار ایگزامپل میئر وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر سے زیادہ اس کے اختیارات ہیں. نیو یارک، پیرس، کہیں بھی دیکھ لیں بڑے شہروں کے وہ انڈیپینڈنس ان کی ہوتی ہے، میئر کے بہت اختیارات ہوتے ہیں. ایم کیو ایم والے بھی کہتے رہتے ہیں کراچی، لاہور، پشاور، اسلام آباد جو ہے ان کے ابھی میئر کو با اختیار بنا دینا چاہیے. بالکل بنا دینا چاہیے، اس میں آئینی تقاضا ہے. یہ کوئی چوائس تو نہیں ہے کہ بنا دینا چاہیے، بن گئے ہوئے ہیں وہ. آپ ایکچولی قانون اور آئین کی توہین کر رہے ہیں. باقی کے تو نہیں وہ مانیں گے. وہ 140A جو ہے باقی ملک میں تو وہ بڑا مشکل کام ہے، مگر کم فار اسٹارٹ کراچی کے جو کرائم بڑھتا جا رہا ہے، کراچی کے جو مسائل ہیں وہ جتنے مرضی پیپلز پارٹی دعوے کر لے، وہ بغیر اس کو فعال بنائے یا با اختیار بنائے کیا فیصلے کرنے اچھے زمانوں میں نہیں ہو سکے. اب تو عدالت کے اپنی اصلاح سب سے میٹر کرتی ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 2 قسم کی عدالتیں رہ گئی ہیں. آئینی عدالتیں علیحدہ ہو گئی ہیں، دوسری علیحدہ ہو گئی ہیں، اور ایگزیکٹو جو ہے وہ ڈپٹی پولیس کو قابو کرتے کرتے انہوں نے ایگزیکٹو کے نیچے عدلیہ کو بھی تابع کر دیا ہے. جی اس میں جو تابع تو نہیں کیا ہے ابھی تک وہ تابع. یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کوئی میرا نہیں خیال ہے کوئی آپ سے زیادہ متفق ہوگا کہ جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے اس کے اندر اکثریتی جو ممبران ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف ٹلٹ کرتے ہیں. میں آپ کا تصور سمجھ رہا تھا سبورڈنیٹ جوڈیشری سے جو ضلع یا ضلع کے نیچے ہوتی ہے. نہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں ہائر جوڈیشری کے اندر. جی ہائر جوڈیشری کا تو ایک وقت تھا جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کو یہ توقع نہیں شروع ہو گئی تھی شاید واقعی میں انصاف فراہم ملنے لگا ہے. تو وہ سارے کا سارا جو رزلٹ ہے 26ویں ترمیم کا وہ آپ کے سامنے ہے. صرف ایک کام کیا تھا کہ اسلام آباد کے 3 حلقوں کا ریکارڈ منگوا لیا تھا. اتنی سی چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کے ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 60 دن کے اندر الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا، اگر نہیں تو ٹریبیونل بنے گا اور 120 دن میں وہ فیصلہ کرے گا. آج اس وقت آپ کے کتنے دن ہو گئے؟ لوگ بھول جاتے ہیں کہ سارا جوڈیشری کا معاملہ وہاں سے شروع ہوا تھا کہ 3 حلقوں کا جب ریکارڈ بنایا گیا تھا اس کے خلاف وہ اسلام آباد کے ججز کے خلاف ایکشن ہوا. پھر انہوں نے خط لکھا. اس کے بعد سے سلسلہ آج تک جاری ہے کہ ساری پاکستان کی ہائر جوڈیشری ہے وہ اب غیر فعال ہی ہو گئی ہے. جب سے اسمبلی میں ہم نے ماشاءاللہ اتنے خوبصورت الیکشن کروایا ہے کہ اتنے ٹریبیونل ہم نے آن ٹائم بنا دیے، اتنے فیصلے ہو گئے، اتنا انصاف فراہم کر دیا. میں کیونکہ ذمہ داری تو ان کی ہے. اس سے بڑی کیا کام ہے ان کا بیان میں یہی پڑھ رہا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے بہت کہا ہے کہ جناب یہ تیاریاں مکمل ہوتے ہی صوبے قوانین بدل دیتے ہیں. ہم نے حکم دے دیا ہے کہ فوراً جو ہے اس کے اندر قانون سازی کر کے عمل درآمد کرایا جائے. گو کہ اب وہ ہے وہاں اگر عامر صاحب اگر کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مان گئے پی ٹی آئی کی بات کو، اس طرح کے بیانات روز آنا شروع ہو جائیں گے. میں کوئکلی چاہوں گا کہ کے پی کے اوپر بھی اس کا بھی احاطہ کر لیں کہ 2018 میں کم از کم ایک با اختیار لوکل باڈی ضرور کرائی. بعد میں علیحدہ ہے کہ وہ اپنے ہی اس سے منشور سے وہ پھر علیحدہ ہو گئے، مگر 2018 میں کافی عرصے بعد کوئی با اختیار لوکل باڈیز جو ہیں وہ تھی. میں تو سمجھتا ہوں ان کو جو 2-3 دفعہ الیکشن جیتے ہیں وہ بنیادی طور پہ لوکل باڈیز کی وجہ سے جیتے ہیں. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوکل باڈیز کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ووٹر بیہیویئر پہ، اور خاص طور پہ اگر وہ فعال ہو، اگر اس کے پاس ریسورسز ہوں، اختیارات ہوں کہ وہ لوگوں کے جو روزمرہ کے کام ہیں ان میں پیش رفت قائم کر سکے. تو یہ تو سالوں کے رکی ہوئی چیزیں ہیں جو انٹرانزیجنس کی وجہ، بیوروکریٹک ایروگنس کی وجہ سے کسی نے توجہ ہی نہیں دی. تو وہ جب ایک تھوڑے سے بھی حصے میں ہونے شروع ہو جائیں تو ایک دم سے ہوا پھیل جاتی ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے لوگوں کو. 70 سال سے کے پی کے اندر کبھی کسی گورنمنٹ کوئی الیکٹ نہیں ہوئی تھی. یہ 2 دفعہ جو الیکٹ ہوئی، لوگ اس کا تجزیہ اپنا کرتے ہیں. میں
समझता हूँ सबसे बड़ा जो उनको बेनिफिट हुआ है वो लोकल बॉडीज के अंदर लोकल लेवल पे फंड्स देने का, सिर्फ बाइख्तियार वो नहीं था, फंड्स निचले लेवल पे गए। और मुझे याद है कि लोग आज भी 70s में का जिक्र करते होते थे, मुझे बचपन की याद है कि जब लोकल बॉडीज के फंड्स आते थे और जी फलाने को वोट देना है, उसने हमारी गलियां नालियां ठीक कर दी हैं, लोकल इम्पैक्ट आता है। एक तो वो सियासत काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ गई है, उसकी वजह यह है कि बहुत सारी गलियां ऐसी जो बन चुकी हैं, बहुत सारे खंबे ऐसे जो लग चुके हैं, बहुत सारे ट्रांसफार्मर पहुंच गए हुए हैं वक्त के साथ साथ। तो अब सूरत हाल जो हमने फरवरी 8 को इलेक्शन में देखी, उसमें कोई वो इतना ज़्यादा उसका रोब नहीं रहा, लेकिन नून लीग बेचारी चूंकि उनको और कोई आती नहीं है सियासत, वो उसी में लगे हुए हैं कि इसी में से हमने कुछ ना कुछ, हवा में ट्रेन चला दी फिर भी लाहौर से वोट ना मिले, अब कहते हैं हमने हेलीकॉप्टर देना हर घर में, चले दे लें, ये भी करके देख लें। लेकिन लोग अब शराकत चाहते हैं, लोग अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, लोग जमहूरियत में हिस्सेदार होना चाहते हैं, और वो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट एक फाल निज़ाम के तहत हो सकता है। और ये मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा धोखा पीटीआई ने किया है। उसकी वजह यह है कि वो जो विलेज काउंसिल्स इन्होंने बनाई तकरीबन 3500 खैबर पख्तूनख्वा में, उनके साथ इतने वादे किए उन्होंने कि सब एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है, रेवेन्यू है, सबको ये आपके ताबे होगा, आपके कहने पे चलेंगे, आपसे आके पूछेंगे कि आपका क्या काम है, आपके पास पैसे होंगे, इख्तियार होंगे, हम हुकूमत आपके दहलीज पे होगी, ये वो सारा, और उनको इलेक्ट करवा दिया और उसके बाद कुछ भी नहीं। आज तक वो बेचारे, आपको पता है वो अडियाला आके सामने उधर प्रोटेस्ट करते हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली के सामने उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अभी जब पीटीआई की ही गवर्नमेंट है, वो पीटीआई के ही लोकल गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ आके मुजाहरे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच आमिर साहब, आपका शुक्रिया, दानिश साहब आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।